سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں گزشتہ آیات کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت بہترین شاندار دعائیں کی، اے اللہ شرح صدر عطا فرما، میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کی لکنت کچھ ختم فرما، اور اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کی، اے اللہ اسے میرا وزیر بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام دعائیں قبول فرما لی۔ ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو کچھ بھی آپ نے مانگا وہ سب کچھ آپ کو دے دیا گیا۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے چند ایک کا تذکرہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا احسان عام ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات تمام بندوں پر اتنے ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں۔ ساری زندگی اگر ہم سجدے کے اندر ہی پڑے رہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بہت شان والے ہیں، بہت رتبے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر احسانات بھی تو بڑے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، ان کو چنا، ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے براہ راست ان کے ساتھ کلام فرمایا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہرحال آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر چند ایک احسانات کی جھلک ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بچے تھے، تو فرعون کے شر سے بچے کیسے؟ تو
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت فرعون تو اسی کام کے اندر لگا ہوا تھا کہ جو بچہ بس اس کو ملے تو اس کو فوراً قتل کر دے۔ ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور کس طریقے سے بچایا؟ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، یعنی کہ الہام کیا، یا بذریعہ خواب بتایا، یا ان کے دل کے اندر یہ خیال ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ کیا کہ آپ ایسا کرو کہ اس کو ایک تابوت کے اندر بند کرو اور دریا کے اندر ڈال دو۔ اب یہ کام بڑا مشکل تھا، اپنا بچہ تابوت میں ڈال کے اور اس کو دریا کے سپرد کر دو، وہ آسان بات ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان حالات کے اندر آپ کو کیسے بچایا۔ ایک تو آپ کے اندر میں نے ایسی محبت ڈال دی کہ جو دیکھتا تھا وہ فدا ہو جاتا تھا، کسی کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بچے کو نقصان پہنچا سکے، یہاں تک کہ فرعون بھی، اس نے بھی دیکھا تو وہ بھی فریفتہ ہو گیا، کہتے کوئی بات نہیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جن بچوں سے وہ گھبرا رہا تھا، اصل بچہ پھر اس کے اپنے گھر میں آ گیا، لیکن محبت ایسی اللہ نے ڈال دی تھی، دیکھتے اس نے کہا بچہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، بس ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بلکہ اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں نے ہماری بات مانی، ہم نے کیا کیا کہ دریا کی موجوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو کہ اس کو کنارے پر لے جاؤ، اور کنارہ بھی وہ جو فرعون کے گھر کو لگتا ہو۔ دریا بھی تو اللہ کی بات مانتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ وہ لہریں اس کو گھماتی پھراتی جہاں پر فرعون کا محل تھا اس علاقے میں لے آئی۔ پھر اللہ نے ان کو متوجہ فرمایا، ورنہ وہ وہاں کھڑا رہتا بچہ، ان کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا خالق ہے، وہ خود سبب پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ بچہ پہنچ گیا، اب فرعون کے پاس پہنچ گیا، لیکن جو موسیٰ کی ماں ہے وہ تو پریشان تھی کہ میرا بچہ چلا گیا، میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ پھر وہی بچہ موسیٰ کی ماں کے پاس پہنچا دیا، یعنی بچہ اپنی ماں کے پاس۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہی ماں تھی جو سگی ماں تھی، دودھ بھی پلا رہی تھی، دودھ پلانے کا خرچہ بھی فرعون سے وصول کر رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا احسان ہے اے موسیٰ، یہ میرے احسانات میں سے ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر آپ بڑے ہو گئے، پھر وہ آپ کے ہاتھ سے بندہ مر گیا، لیکن اس کے بدلے کے اندر نہ آپ پکڑے گئے، نہ آپ کو قتل کیا گیا، نہ آپ کو کوئی سزا ملی، نہ آپ کو کوئی دکھ تکلیف، بس یہ کہ ہم نے اس تمام کے تمام مسئلے کے اندر آپ کو پاک صاف کر دیا۔ آپ مدین چلے گئے۔ پھر جب مدین آپ اتنا لمبا عرصہ رہے، آپ اپنی مرضی کے ساتھ پھر وہاں سے واپس آئے۔ جب واپس آئے تب بھی آپ کو کسی نے کچھ بھی نہیں بگاڑا، اور کوئی بگاڑ سکتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اے موسیٰ آپ کو اپنے لیے چن لیا تھا، اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا تھا، تو میرا تھا اور میں تیرا تھا۔ اور جب کوئی میرا ہو جاتا ہے پھر اس کی ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا، علیک آپ پر، مرتن اخرى ایک اور مرتبہ، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی کی آپ کی ماں کی طرف وہ جو وحی کیا گیا۔ وہ کیا بات تھی؟ ان اقذی فیہ فی التابوت، کہ اس کو تابوت کے اندر ڈال دو، فاقذف فیہ فی الیم، پس اس کو دریا کے اندر ڈال دو۔ موسیٰ کو تابوت میں ڈال دو اور تابوت کو دریا میں ڈال دو، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پس ڈال دیا اس دریا نے موسیٰ کو ساحل پر، کنارے پر ڈال دیا۔ یأخذہ عدو لی وعدو لہ، لے لیا اس کو میرے بھی دشمن نے اور اس کے بھی دشمن نے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عدو لی، فرعون میرا بھی دشمن، وعدو لہ، اور اس موسیٰ کا بھی دشمن۔
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی تیرے اوپر محبت اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ سارا کا سارا کام کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے تاکہ آپ کی پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب آپ کی بہن چل رہی تھی، فَتَقُولُ، پس وہ کہتی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تمہیں بتلاؤں، عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، اس کے متعلق جو اس کی کفالت کرے، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پس ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین بھی نہ ہو، وقتلت نفسا، اور آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا، فنجیناک من الغم، پس ہم نے آپ کو نجات دی غم سے، وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا کیا، فلبثت سنین، پس آپ ٹھہرے رہے بہت سارے سال، فی اہل مدین، مدین والوں میں، ثم جئت، پھر آپ آئے، علی قدری یا موسیٰ، ایک اندازے پر اے موسیٰ، واصطنعتک، اور میں نے آپ کو چن لیا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات جتلائے، یاد کرائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احسان جتلائے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی پر احسان کرے تو وہ احسان جتلائے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل اور ضائع نہ کیا کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ یعنی کسی بندے نے اگر اللہ کے راہ میں کسی کو کچھ دے دیا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر دیا ہے، تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پھر اس کو طعنہ دے یا اس کو یہ کہے کہ میرا احسان ہے تیرے اوپر۔ احسان بھی نہیں جتلا سکتا اور تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا۔ احسان جتلانا تو یہ ہے کہ وہ خود زبان سے کہتا ہے کہ بھی ہر مشکل کے اندر میں تیرے کام آیا ہوں، فلاں وقت میں نے تجھے دیا، فلاں حالات کے اندر کون تیرا ساتھ دے رہا تھا، میں دے رہا تھا۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا تو وہ ساری کی ساری نیکی ختم ہو گئی۔ تکلیف پہنچانا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو جی فلاں بندے کے حالات دیکھے ہیں، آج وہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، لیکن اس کے گھر کے سارے اخراجات کون چلا رہا تھا؟ میں دے رہا تھا۔ اس کے بچوں کو کس نے دیا؟ میں نے دیا۔ اس کے فلاں خوشی غمی کے اندر کون کام آیا؟ میں آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات جب اس تک پہنچے گی، دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ وہ کہے گا کاش کہ اس سے میں نے نہ لیا ہوتا، مجھے نہ دیتا تو وہ بہتر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، اس کے یہ صدقے خیرات سب کچھ باطل اور ضائع ہو چکا ہے۔ ایسا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ خدا نہ خاصہ اگر وہ حد سے بڑھ گیا، بہت زیادہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ نہ صرف یہ کہ صدقہ ضائع ہو گیا، بلکہ پکڑ بھی ہوگی کہ اللہ نے تجھے دیا تھا، اس میں سے تھوڑا سا دے دیا تو کیا ہو گیا، اور یہ تو تیرے اوپر لازم تھا مال کا حق ادا کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی احسان کرے تو اس کو جتلائے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو احسانات ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو جتلایا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ پر احسان کیا، مرتن اخرى، دوسری مرتبہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ احسانات فرمائے، اور ایک نہیں بے شمار ہیں، یہاں تو صرف اور صرف چند ایک کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بہت سال پہلے
فرعون کو کسی نجومی نے یہ خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، اچھی بات ہے کہ مجھے بتا دیا، میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس نے اپنے بندے چھوڑ دیے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو فوراً اطلاع کی جائے۔ اس نے فارمولہ یہ بنایا، اگر وہ بالکل یہ سب بچوں کو مارنا شروع کر دیتا تو لوگ مخالف ہو جاتے۔ اگر عوام باہر نکل آئے، جتنا بھی طاقتور بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ 1 سال جو لڑکے ہوں گے ہم ان کو زندہ چھوڑیں گے، اور دوسرے سال جتنے بھی ہوں گے ان کو ہم قتل کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت پابندی نہیں تھی، اس لیے انہیں کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی باری تب پابندی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ماں کو پتہ تھا کہ اگر میرا بیٹا ہو گیا تو اس نے بچنا نہیں ہے، تو ہر ماں پریشان رہتی تھی، اللہ کرے بیٹا نہ ہو۔ اگر بیٹا ہو جاتا تو وہ پریشان ہوتی کہ ہم اس کو کس طریقے سے ان کے شر سے بچائیں۔ اس ظالم نے 90,000 بچوں کو قتل کیا۔ کتنوں کو؟ 90,000۔ یعنی کہ بچیاں بڑھتی رہی، جو بچے تھے وہ کم ہوتے رہے۔ 90,000 بچے اس نے مروا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب مشرکین مکہ کا دور آتا ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹوں کو چھوڑ دو اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دو، یعنی انہوں نے بیلنس کر دیا، حساب برابر کر دیا۔ بہرحال 90,000 بچے قتل کرائے، اور اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب پھر باری یہی تھی کہ ان کی گردن کاٹ دی جائے۔ تو ماں پریشان ہو گئی جب موسیٰ پیدا ہوئے کہ ہے بھی بیٹا، ہے بھی بڑا خوبصورت، ابھی آ جائیں گے کرندے وہ تو لے کے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو 90,000 بچے اس نے مروا دیے، لیکن وہ بچہ تو پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ اس بچے کو میں نے پیدا بھی ہونے دینا ہے، اس کے بعد اس کو بڑا بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد جو جس چیز سے ڈر رہا ہے اس کا ڈر بھی میں نے پورا کرنا ہے۔ 90,000 تو وہ بیچارے بے گناہ تھے، اصل جس کا قصور تھا وہ تو اب پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ یہاں پر لفظ ہے اذ اوحینا، ہم نے وحی کی، کیونکہ جو وحی ہوتی ہے وہ نبی کی طرف ہوتی ہے، اور نبی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مرد، عورتوں کے اندر کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام، یعنی کہ ایک خیال ڈال دیا یا خواب دکھا دیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ تو یہاں پر خواب تھا یا الہام تھا، جو بھی تھا، لیکن بات جو کچھ منظر تھا وہ سارا کا سارا بتا دیا، سکھا دیا کہ آپ نے ایسا ایسا کام کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہیں انہوں نے ایک تابوت کے اندر بند کر دیا، بند کر کے دریا کے اندر ڈال دیا۔ اللہ نے حکم بھی تو ایسا دیا تھا۔ اندر سے تو پریشان تھی، ڈری ہوئی تھی کہ اب بچہ جب دریا کے اندر چلا جائے گا تو اس نے کہاں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہ رہا تھا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی بچے کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی تقریباً آپ سے 15 سال بڑی تھی، یعنی کہ وہ سمجھدار تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے کہ میرا بھائی یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، ساتھ ساتھ چلتی رہی کہ دیکھو میرا بھائی کہاں جاتا ہے، کس کے ہاتھ لگتا ہے۔ وہ دیکھتی رہی، ساتھ ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ فرعون کی اپنی بیٹی وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، وہیں پر وہ نہا رہی تھی یا منہ دھو رہی تھی، وہ وہاں پر موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے، ایک تابوت ہے، وہ اس طریقے سے آ رہا ہے، آتے آتے اس کے پاس آ گیا، اس نے پکڑ لیا۔ جب پکڑا دیکھا اس کے اندر تو بچہ ہے، اس نے آواز لگائی تو وہ سارے کے سارے، چونکہ وہ فرعون کی بیٹی تھی تو وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے یہ بات فرعون تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا، فرعون نے کہا کہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب یہ بچہ فرعون کے گھر پہنچ گیا سیدھا۔ اللہ کی شان دیکھو، سیدھا فرعون کے گھر۔
جب اس نے دیکھا اس نے کہا جی اس کا کام تمام کرو فوراً. لیکن حضرت آسیہ جو اس کی بیوی تھی بڑی نیک تھی، اس نے کہا نہیں نہیں، بچہ تو دیکھ کتنا خوبصورت ہے، اس کو قتل نہ کر. ایسا کرتے ہیں ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارا بیٹا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچے. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نفع پہنچائے، یہ کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. اب اس نے پھر دوبارہ جب دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے ایسی محبت ڈال دی موسیٰ میں، جو بھی دیکھتا تھا کہتے ہاں ٹھیک ہے، بہت پیارا بچہ ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، ہر ایک کا دل آ جاتا ہے. اور فرعون نے دیکھا تو فرعون کو بھی پسند آ گیا. اس نے کہا آسیہ کو چلو ٹھیک ہے تیری بات مان لیتا ہوں، بس ایسا ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹے ہی بنا لیں. بس جب یہ بات کی تو لوگوں کے اندر تو بات مشہور ہو گئی کہ بھائی فرعون نے تو اس کو بیٹا بنا لیا. اب فرعون اس سے پیار کرنے لگا تو آسیہ بھی پیار کرنے لگی، لیکن بچہ تھا کہ وہ اس نے رونا شروع کر دیا. فرعون نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ جتنی بھی دائیاں دودھ پلانے والی سب کو حاضر کرو، جو آتی اس کو سینے سے لگاتی. موسیٰ تو منہ بھی نہیں لگاتا تھا. فرعون بڑا پریشان ہو گیا کہ بچہ بھی خوبصورت ہے، اس کو بیٹا بھی بنا بیٹھے ہیں، کسی کا دودھ نہیں پتائی تو ویسے مر جائے گا. اب وہ جو بہن تھی، قرآن کیا کہتے ہیں اذ تمشی اختک، جب آپ کی بہن آپ کے ساتھ چل رہی تھی، وہ دریا کے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی، فتقول، وہ کہنے لگی هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من یکفلہ، اس کے متعلق جو اس کی کفالت کرے. اس نے اجنبی بن کر، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اجنبی بن کر اتنا جو رو رہا ہے تو میں بھی کسی کو جانتی ہوں، اگر تم کہو تو اس کو بلاتے ہیں اس کا دودھ پی لے. تو کہنے لگے کہ بھائی بلاؤ. وہ دوڑتی ہوئی گئی ماں کے پاس، امی جلدی آؤ، ایسے ایسے میں نے ساری کی ساری بات تو بنا دی، کسی کو پتہ نہ چلے، بس اجنبی بن کر میں نے بات کی ہے، آپ جلدی آ جاؤ. ماں تھی فوراً دوڑ کے پہنچی، وہاں گئی اور جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کے دودھ دیا تو فوراً شروع کر دیا بچے نے. بچہ تو اسی دودھ کے انتظار میں تھا، پتہ تھا کہ یہ واقعی میرا اپنا حق ہے، کسی اور کے حق کو کیوں پیتا. بس جیسے ہی اسے دودھ پینا شروع کیا تو بس پھر تو جشن کا سامان تھا. فرعون نے کہا شکر ہے کہ ہمارا کام بن گیا. اب اس نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، آپ ایسا کیا کرو کہ ہر روز یہاں پر آیا کرو، صبح شام آؤ، اس کو دودھ پلا کر جاؤ، ہمارے بچے کو آپ نے پالنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو پورا نقشہ پہلے بتایا تھا، اس میں یہ تھا کہ بچہ آپ کے پاس آئے گا. ماں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اتنی فارغ نہیں ہوں، میرے اور بھی گھر میں بچے ہیں، یہ نہیں کہ میں تمہارے بچے کے لیے میں آؤں اور جاؤں اور اسی کام کے اندر لگ جاؤں، میں فارغ نہیں ہوں. اس نے معذرت کر دی. فرعون نے کہا جی مہربانی کرو، کسی اور کا دودھ پیتا نہیں ہے، آپ کا دودھ پیتا ہے تو آپ بھی اسے نخرے میں آ گئی. انہوں نے کہا نہیں جی میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اگر آپ کو بہت شوق ہے تو میرے ساتھ گھر بھیج دو، تمہارا بچہ ہے تو میں یہ کر سکتی ہوں کہ چلو اپنے گھر اس کو لے جاؤں گی، اپنے اور بچوں کو بھی ٹائم دوں گی، اس کو بھی دودھ پلاتی رہوں گی. فرعون نے کہا چلو یہ بھی اچھی تجویز ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں فرجعناک الی امک، اے موسیٰ ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا. اور کیوں لوٹا دیا؟ کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. جب بچے کو دیکھے گی تو آنکھیں کیسے ٹھنڈی نہیں ہوگی. ولا تحزن، اور غمگین نہ ہو. اگر بچہ وہیں پر رہتا تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے گھر میں تھا، کیا پریشانی تھی، لیکن غمگین تو ہوتی کہ میرا بچہ ہے تو مجھ سے دور. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسے ہم نے احسان کیا کہ آپ کو پھر آپ کی ماں کے گھر پہنچا دیا. اب فرعون نے کہا بتاؤ کیا مانگتی ہو، ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ گی، بتاؤ کیا مانگتی ہو. تو کہنے لگی کہ جو آپ کا دل چاہے بتا دو، آپ خود دے دو. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو خوش کر دیں گے، بس جو آپ کے اخراجات ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، بس وہ ہمارے سر پر آ گئے، آپ نے ہمارا کام کرنا ہے اور ہم نے آپ کا کام کرنا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو بھی مسلمان، جو بھی مومن کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے اور صحیح نیت سے کرتا ہے، کتنی شرطیں ہیں؟ 2. پہلی کون سی شرط ہے؟ نیکی کا کام کرتا ہے. دوسری کون سی شرط ہے؟ صحیح نیت کے ساتھ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن نیکی کا کام کرتا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ کرتا ہے
وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے، دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہے، پیسے مفت کے اندر لے رہی ہے۔ اس لیے نیکیاں ہمیں کرنی چاہیے اور صحیح نیت سے کرنی چاہیے، اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا ہی، اللہ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ 90,000 بچے قتل کرا دیے اس ڈر سے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، کہ میری بادشاہت چھن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 90,000 کو قتل کرا دیا، بالکل ہے، وہ تیرا کام تھا، تو نے کرا دیا، لیکن جو میرا کام ہے وہ میں بھی کر کے دکھاؤں گا۔ وہ بچہ پیدا ہوا، یہ نہیں کہ بچہ چھپا ہوا ہے، فرعون کے گھر پہنچایا، اور یہ ماں سگی ماں ہے، سگی ماں بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، پیسے کون دے رہا ہے؟ دشمن۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، یہ میرا بھی دشمن ہے، میرے موسیٰ کا بھی دشمن، دونوں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمن سے کام لے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ دشمن کے گھر بھیج دیا، دشمن کے پیسے لگوا دیے، بچہ دودھ پیتا رہا، بڑا ہوتا رہا، یہاں تک کہ دودھ کی عمر پوری ہو گئی، بچہ بڑا ہو گیا، فرعون نے کہا میرا بچہ دو مجھے، ماں بھی مطمئن، دودھ تو میں نے پلا دیا، اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بچہ کھانا پینا شروع ہو گیا ہے، بادشاہ کے گھر میں ہے، کون سی بھوک ہے وہاں پر، اس کا خیال کریں گے۔ اب چھوٹا بچہ تھا، فرعون اٹھاتا تھا، گود میں لے کر پھرتا تھا، جب بھی اٹھاتا تھا تو سیدھا داڑھی میں، کئی دفعہ وہ ڈرا گھبرایا، کہتے سمجھ نہیں آتی، جیسے ہی اس کو اٹھاتا ہوں فوراً داڑھی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے۔ یعنی کہ اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ بچہ خطرناک ہے، تیرے حق میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوسری طرف لگا دیتے تھے، جیسے سوچتا تھا پھر کسی اور طرف، پھر سوچتا تھا پھر کسی اور طرف، کرتے کرتے بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، جوان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا احسان جو آج کے درس میں ہے، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، کہ آپ سے ایک بندہ مر گیا، آپ کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن بندہ تو مر گیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دے دی، ہم نے آپ کو بچا دیا کہ آپ مدین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں پر بہت عرصہ رہے، تقریباً 10 سال آپ وہاں پر رہے، اس کے بعد پھر آپ آئے، اپنی مرضی کے ساتھ آئے، اور جب آئے بھی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ آپ نے کیا کیا تھا، کہاں چلے گئے تھے، کیوں بھاگ گئے تھے، کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اللہ فرماتی ہیں اصل بات یہ تھی کہ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے آپ کو نجات دے دی تھی۔ اللہ نے یہاں پہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ یہ میری قدرت ہے، اگر میں بچانا چاہوں تو بادشاہ وقت بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو میری مرضی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان لاکھ تدبیریں کر لے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان تدبیریں کرتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی، انسان منصوبے بناتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں اگلے مہینے فلاں کام کروں گا، اگلے سال نیا کام شروع کروں گا، پرسوں فلاں جگہ جا رہا ہوں، یہ اس کی تدبیریں ہوتی ہیں اور تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگلا سال تو بہت لمبی بات ہے، تو نے تو کل کا سورج بھی نہیں دیکھنا، تیرے تو سانس گنے جا چکے، تیرے تو وقت پورا ہو چکا ہے۔ انسان کہتے ہیں کہ میں پرسوں جاؤں گا فلاں جگہ، اللہ فرماتے ہیں کہ آج کی شام تو یہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو انسان تدبیریں کرتا ہے، تقدیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے امر، جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ دوسرا سبق جو آج کے درس میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ظاہری نقشہ ہوتا ہے، ایک باطنی نقشہ ہوتا ہے۔ ظاہر میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صرف ظاہر پر نہ مرے، صرف ظاہر پر اعتبار نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری طور پر کتنے لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو بڑے مومن متقی، کئی ایسے واقعات دیکھنے میں آئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اندر سے مسلمان ہی نہیں تھے، کوئی سکھ تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی یہودی تھا، مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے۔ اور آج بھی یہودیوں نے اسی قسم کے سازشیں کی ہوئی ہیں کہ اپنی ایک اس قسم کی فوج تیار کر رکھی ہے، جو بظاہر دیندار ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ شاید یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اندر سے وہ تہجد گزار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے ظاہر کو دیکھ کر، اس لیے کہ اندر کوئی کیا ہے یہ اللہ کے علم ہے۔ بظاہر کوئی بندہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ جس طریقے سے خضر علیہ السلام نے کیا کیا تھا، وہ سارے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، بچے کو کیسے قتل کر دیا، کشتی کیسے توڑ دی، پھر اس کے بعد دیوار بنائی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اور وہ ٹوک رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے جا رہے ہو، یہ آپ نے کیا کر دیا۔ تو ظاہر تو کچھ تھا، لیکن جب حقیقت کھلی تو پتہ چلا اچھا یہ تو آپ نے بہت بڑا اچھا کام کیا۔ اللہ کے نبی پہلے ٹوک رہے تھے، آپ نے اتنا غلط کام کر لیا، بہت ہی ناپسندیدہ کام کر لیا، یہ تو بہت ہی غلط کر لیا۔ جب آپ کو بتایا کہ اس کے اندر یہ راز تھا، اس کے اندر یہ راز تھا، تو آپ فرماتے کہ اچھا آپ نے تو بہت ہی نیک کام کیے۔ تو اسی طریقے سے بظاہر ہمیں کچھ بھی نظر آ رہا ہو، لیکن اندر جو ہے وہ اللہ کی قدرت چل رہی ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر غالب آ کر رہتی ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اور ان تمام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ آپ کو اپنی ذات کے لیے میں نے چن لیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے کسی نیک کام کرنے کے لیے، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری بات ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا۔ یہاں تک ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا بن جاتا ہے، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نہیں، اس کی محبت ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ جو بندہ اللہ کا بن گیا اس کی آنکھ بن گیا، اس کے کان بنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ جو میری طرف آتا ہے، اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس دو ہاتھ، اگر وہ چل کے آتے ہیں تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ بندہ میرے پاس اگر تھوڑا سا توجہ بھی کرتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو خود ہی کھینچ لیتا ہوں میری طرف۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ عزم تو کر کے دیکھے، اللہ کا بننے کی کوشش تو کر کے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے آسان فرماتے ہیں، ایسے راستے آسان فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی ایسی پرسکون ہو جاتی ہے، دین والی ہو جاتی ہے، ایمان والی ہو جاتی ہے، تقوی والی ہو جاتی ہے، سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ آج ہم عزم کرتے ہیں کہ اللہ کے بن جائیں گے، اللہ کے بن گئے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر میں تمہارا بنا بنایا ہوں، تم میرے بن تو جاؤ، ایک دفعہ نیت تو کر لو۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ انسان کے ذمے صرف نیت ہے، صرف ارادہ ہے۔ ہم نے ارادہ کر لیا، توفیق کون دیتا ہے؟ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو خالی ارادہ ہی کیا۔ اگر ارادہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہماری اپنی کم نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔